اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تلکا رسول کا صفحہ نمبر 114۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 115۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحیم والا۔ آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتا، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے کتاب والو، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ توریت و انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد، تو کیا عقل نہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، تو اس میں مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وحاج النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے، اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے کتابیوں، اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ شان نزول، نجران کے نصارہ اور یہود کے احبار میں مباحثہ ہوا، مطلب بحث ہوئی۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے،
اور نصرانیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ آپ نصرانی تھے۔ یہ نزا بہت بڑھا تو فریقین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانا اور آپ سے فیصلہ چاہا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور علماء توریت و انجیل پر ان کا کمال جہل ظاہر کر دیا گیا۔ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ان کے کمال جہل کی دلیل ہے۔ وہ دونوں آپس میں ہی لڑے کہ وہ یہودی ہیں اور وہ بولتا ہے وہ نصرانی تھی۔ یہودیت و نصرانیت توریت و انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئی، یہ پہلے سے نہیں تھی۔ جب یہ کتابیں نازل ہوئی تب پھر یہ لوگ پیدا ہوئے۔ نام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، جن پر توریت نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صدہ برس بعد ہے، اور حضرت عیسیٰ جن پر انجیل نازل ہوئی ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 2000 برس کا ہے۔ 2000 سال بعد یہ کتاب نازل۔ قریب ہوا ہے، اور توریت و انجیل اس میں آپ کو یہودی یا نصرانی نہیں فرمایا گیا، باوجود اس کے کہ آپ کی نسبت یہ دعویٰ جہل و حماقت کی انتہا ہے۔ اہل کتاب، تم اور تمہاری کتابوں میں اس کی خبر دی گئی تھی، یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور آپ کی نعت و صفت کی۔ جب یہ سب کچھ جان پہچان کر بھی تم حضور پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس میں جھگڑا کیا، جو کہ ایک دم صاف کھلی نشانیاں توریت اور انجیل کے اندر موجود تھی، اور یہ لوگ بھی سب کچھ جان گئے کہ یہی ہیں، مگر پھر بھی جھگڑا کیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہنے میں حقیقت حال یہ ہے کہ تو نہ کسی یہودی یا نصرانی کا اپنے آپ کو دین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا صحیح ہو سکتا، کیونکہ وہ نہ نصرانی تھے نہ یہودی تھے، تو اپنی طرف ان کو منسوب کرنا صحیح نہیں ہے۔ نہ کسی مشرک کا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں یہود و نصارہ پر تاریج ہے کہ وہ مشرک ہیں اور ان کے عہد نبوت میں ان پر ایمان لائے اور ان کی شریعت پر عامل رہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی۔ شان نزول۔ یہ آیت
حضرت معاذ بن جبل و حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے حق میں نازل ہوئی، جن کو یہود اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ مسلمان ہو گئے تھے مگر وہ لوگ بہکاتے تھے واپس سے اسی دین پر آ جانے کے لیے۔ اور یہودیت کی دعوت دیتے تھے، اس میں بتایا گیا کہ یہ ان کی ٹھوس خام ہے، وہ ان کو گمراہ نہ کر سکیں، کیونکہ ایک دم اچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈھل چکے تھے، ایک دم دل ان کا ایمان سے نور تھا، تو وہ چاہے جتنی کوشش کر لیتے وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 116۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا اور سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی کی غلطی گستاخی بھی اپنے رحم کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔